السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آگے اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے شریک حیات سے پوچھا کہ ان کا مکہ میں گزر بسر کیسے چل رہا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بے حد مشکلات سے گزر رہا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی شریک حیات سے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کام پر سے لوٹے تو انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں میرا یہ پیغام دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کام پر سے لوٹے تو انہوں نے اپنی شریک حیات سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد گھر پہ کوئی آیا بھی تھا؟ تب انہوں نے جواب میں کہا کہ جی، ایک بوڑھے انسان آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے میرے لیے کوئی پیغام بھی چھوڑا ہے؟ تب انہوں نے کہا جی، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھر کی چوکھٹ کو بدلنے کو کہا ہے۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بوڑھے انسان اور کوئی نہیں، ان کے والد تھے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے شریک حیات سے فرمایا کہ مجھے تمہیں طلاق دینا ہوگا، کیونکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف فرما بردار نہیں ہو اور ان کا شکر ادا نہیں کرتی ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دیا اور وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے پہنچے اور ان کی دوسری شریک حیات سے گھر کے حالاتوں کے بارے میں پوچھا، تو دوسری شریک حیات نے ان سے کہا کہ ہمارا گزر بسر اچھا چل رہا ہے اور ہم بے حد خوش ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام لوٹے تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ سنبھال کر رکھیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام لوٹے تب ان کی شریک حیات نے اسماعیل علیہ السلام کے لوٹتے ہی ان کی شریک حیات نے ایک بوڑھے انسان کے آنے کی خبر دی اور کہا کہ انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کی چوکھٹ کو سنبھال کر رکھنے کے لیے کہا ہے۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بوڑھے انسان اور کوئی نہیں، میرے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں اور انہوں نے آپ کو مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔